إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں اور پوری دنیا بھی اس بات کی قائل ہے کہ آج تک میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہو بہو نہ کوئی بیان کر سکا، نہ لکھ سکا، نہ بتا سکا، نہ سمجھا سکا. لیکن ہر کسی نے کوشش کی ہے. انہی کوششوں میں سے ایک کوشش میری اور آپ کی بھی ہے. جو حضرات گزشتہ ہفتے موجود تھے ان کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ حدیبیہ کی صلح کے بعد میرے اور آپ کے آقا مدینۃ المنورہ آئے. چونکہ 10 سال کے لیے آپ کفار سے یہ صلح کر چکے ہیں کہ اب جھگڑے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اس صلح پر قائم رہنا دونوں فریقین کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے آقا تو اس پر مضبوط رہے، لیکن کچھ غلطیاں کفار سے ہو گئی. خیر، اس کے بعد یہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. جب میرے آقا مدینۃ المنورہ میں پہنچ گئے، اب آپ نے بادشاہان دنیا کے لیے جو الگ الگ اپنے ملکوں کے بادشاہ ہیں، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے خطوط لکھوائے اور صحابہ کرام کی ذمہ داری دی کہ یہ خطوط لے کر کے آپ شاہ قیصر کے پاس بھی پہنچیں، شاہ کسریٰ کے پاس بھی پہنچیں، شاہ نجاشی کے پاس بھی پہنچیں. یہ تینوں بادشاہوں کے پاس آپ نے خطوط روانہ فرمائے. اب چوتھا خط میرے اور آپ کے آقا شاہ مصر کے لیے روانہ فرما رہے ہیں.
خط کو لکھواتے ہیں مصر کے بادشاہ کے لیے کہ آپ ایمان قبول کر لیں، اسلام کی دعوت آپ کو پہنچتی ہے، قبول کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ سلامت رہیں گے، نہیں قبول کرتے تو آپ کی جو رعایا ہے اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ یہ ہر خط میں میرے اور آپ کے آقا یہی چیز لکھوا رہے ہیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اس خط کو لے کر کے شاہ مصر کے پاس روانہ ہو جائیں۔ حضرت حاطب اس خط کو لے کر کے پہنچتے ہیں۔ بادشاہ اپنے محل کے اندر موجود نہیں ہے، شکارگاہ میں، چونکہ بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا کہ محلوں سے نکل کر کئی مہینے جنگلوں کے اندر شکار کرتے ہوئے وہیں پر وقت گزارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مصر کا بادشاہ بھی جنگل کے اندر ہے، ایک جھروکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ میری اس پر نظر پڑ گئی، میں نے اشارے سے کہا کہ میں اپنے آقا کا خط لے کر کے آیا ہوں، آپ کو اس خط کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نے اشارہ کر کے اوپر بلا لیا، چنانچہ اس نے اس خط کی بڑی قدر فرمائی، بڑی تعظیم فرمائی۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مکان دے دیا گیا، اتنا اکرام اس نے کیا کہ مہمان نوازی میں ایک مکان مجھ کو عطا کیا کہ آپ جب تک یہاں رہیں گے تب تک آپ یہاں اس گھر میں مہمان ہیں، آپ کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ خیر، آپ جو خط لے کر کے آئے ہیں اس خط کے تعلق سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ شاہ مصر اپنے تمام وزراء کے ساتھ، تمام عمائدین کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے میرے مکان سے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ اس محمد عربی کے قاصد ہیں، لہٰذا آپ سے جو میں گفتگو کروں اس گفتگو کا صحیح جواب آپ کو دینا ہوگا۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، تمام عمائدین شہر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بادشاہ کی وزراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی کے قاصد، ہمیں ذرا یہ بتلاؤ، کیا آپ کو جس نے خط لے کر کے بھیجا ہے وہ نبی ہیں، رسول ہیں؟ میں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اور یقیناً وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں، اگر وہ سچے رسول ہیں، گویا ایک اعتراض کی شکل میں اس نے سوال کیا کہ اگر آپ کے نبی یقیناً سچے ہیں، اگر آپ کے رسول یقیناً نبی ہیں، تو آپ کی اس امت نے، آپ کے ان لوگوں نے جو مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، ان کو پریشان کیوں کیا، ان کو گھر سے کیوں نکالا، اور جب ان کو گھر سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا، تو پھر آپ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اگر وہ بد دعا کر دیتے اور اگر وہ یقیناً نبی ہوتے تو وہ تمام پریشان کرنے والے ہلاک ہو جاتے، وہ تمام ان کو تکلیف دینے والے ہلاک ہو جاتے۔ گویا سوال بھی کر رہا ہے اور سوال میں اعتراض بھی کر رہا ہے، اگر آپ کا نبی سچا ہے تو اس کو نکالا کیوں گیا، اور اگر ان کو نکالا جا رہا ہے تو آپ کے نبی نے ان کو بد دعا کیوں نہیں دی، کیوں نکل گئے؟ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ ایک احمقانہ اس کا سوال تھا، بہرحال سوال تھا، اعتراض تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کے صحبت یافتہ ہیں، یہ کس نبی کے صحابی ہیں۔ آپ بات کن سے کر رہے ہو؟ آپ بادشاہ ہوں گے، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن صحابی کے جیسا ذہن آپ کا نہیں ہو سکتا، صحابی کے جیسا حاضر جواب آپ کے درمیان میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال کیا، میں نے فوراً اس سے واپس سوال کر لیا
کیا تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ عیسیٰ بن مریم کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ضرور مانتے ہیں۔ تو حضرت حاتب فرماتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ سچے نبی ہیں؟ ہاں ان کو سچا نبی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حاتب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ یقینی بات ہے، جب ان کی قوم ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے جا رہی تھی، پھانسی پر چڑھانے کے لیے جا رہی تھی، میرے آقا کو تو صرف مکے سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ تم نے تو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، اپنے نبی کو آپ سولی تک چڑھانے کے لیے چل دیے، پھانسی پر چڑھانے کے لیے چل دیے۔ ہاں حضرت عیسیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے پھانسی پر چڑھانے والے ہیں، ہاں حضرت عیسیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بد دعا کیوں نہیں دی؟ جب یہ جواب حضرت حاتب کا سنا، فرمایا واقعی میں تو حکیم ہے اور کسی حکیم کے پاس سے آیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا کے صحابی ہیں۔ چنانچہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جواب دے چکے، اب حضرت حاتب فرماتے ہیں جب وہ خاموش ہو گیا تو مجھے موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا، اپنی بات رکھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے پھر اسی کے دربار میں تقریر فرمائی۔ کیا کہتے ہیں حضرت حاتب، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا او شاہ مصر، جانتا ہے تو کس زمین کا بادشاہ ہے؟ ہاں یہ زمین وہ ہے کہ زمین پر آج سے پہلے ایک اور اللہ کا بندہ آیا تھا، اس زمین پر ایک اور انسان آیا تھا جس نے غریب قوم کو، جس نے مظلوم قوم کو یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ وہ اسی زمین کا بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنی مال و دولت کو دیکھ کر، وہ اپنی شان و شوکت کو دیکھ کر، وہ اپنی سلطنت کی گھمنڈ میں آ کر اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں بادشاہ سے بھی اوپر جا چکا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن اے شاہ مصر، جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کی تکبر کی سزا اسے کیا ملی ہے؟ اس کے گھمنڈ کی سزا اسے کیا ملی ہے؟ ہاں تو جانتا ہے اللہ نے اس کی موت کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ باتیں دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، کہیں تو بھی اپنی قوم کے لیے عبرت نہ بن جائے۔ اس لیے یہاں یہ گدی، یہ دنیا کی گدی آنی جانی ہوتی ہیں، آج کوئی ہے کل تمہاری جگہ کوئی اور آ کر کے بیٹھے گا۔ اس کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور اور دوسری قوم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کرائے کی گدیاں ہوتی ہیں، ان میں آج کوئی بیٹھا ہوا ہے کل کوئی اور آ کر کے بیٹھے گا، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، مجھے اور آپ کو بھی ایسی جگہ پر یہی سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں وقتی طور پر کوئی چیز عطا کی ہے، کوئی ذمہ داری عطا کی ہے، قوم نے مجھے اور آپ کو اپنا ذمہ دار بنا لیا ہے، قوم کی وجہ سے ہم کوئی ذمہ داری اپنے سر لے چکے ہیں، تو اب دوسری قوم کو میں اور آپ غریب نہ سمجھیں، دوسری قوم کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ جس گدی پر آپ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ دائمی نہیں ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اور آج کے کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گدی کو دائمی سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اس گدی کے گھمنڈ میں غریبوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، وہ اپنی گدی کے گھمنڈ کی وجہ سے مظلوموں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس گدی پر اب سے پہلے بھی کوئی اور بیٹھا تھا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، دنیا اس کا نام لینا نہیں جانتی، دنیا اس کو نہیں جانتی، اس سے بڑے بڑے ذمہ دار ان گدیوں پر آئے ہیں، لیکن میرے بھائی کوئی یہ نہ کہہ سکا میں اس پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہوں گا۔ یا تو قوم نے ہٹا دیا یا پھر موت نے آ کر کے گھیر لیا، لیکن چھوڑنا ضرور ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں ان کے دربار میں تقریر کرتے ہیں اور تقریر یہی فرماتے ہیں، لہٰذا اے شاہ مصر، تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی اور آ کر کے بیٹھا تھا،
जिसको दुनिया फिरौन के नाम से जानती है, उसने अपने आप को रब कहलवाना शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ ये दुनिया जानती है, और उसकी मौत दुनिया के लिए इबरत बनी है। कहीं तू या तेरी मौत इस दुनिया के लिए इबरत न बन जाए। खैर, अल्लाह को मानने वाला हो जा। हाँ, तुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि तू भी, कि तेरे दीन वाले भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी है, तेरे नबी पर अल्लाह ने इंजील को उतारा है, लेकिन तुम भी तौरात वालों से ये कहते हो कि इंजील को कबूल कर लो, और तुम्हारी इंजील के अंदर भी लिखा हुआ है तुम्हारे नबी हजरत ईसा हमारे भी नबी हैं, तुम्हारे भी नबी हैं। वो तुमसे ये बात कह करके गए हैं, वो मुबश्शिरुम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हाँ मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। हाँ, कहने का मकसद क्या था कि तुम मेरी किताब को छोड़ देना, हाँ तुम मुझ पर जो ईमान रखते हो उस ईमान को रखना, लेकिन नबी मोहम्मद को मान लेना, नबी अहमद को मानना। और ये कायदा कुल्लिया है कि जब एक नबी इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुका है, उसके बाद जो दूसरा नबी आएगा, पिछले लोगों को उसकी किताब छोड़ करके अब दूसरा नबी जो उनके सामने आया है उसकी किताब को कबूल करना है। लिहाजा ये बात जो दुनिया के लोग समझ लें तो बात शायद समझ आ जाए। हम ये नहीं कहते कि आपकी किताब झूठी है, हम ये नहीं कहते कि आपका नबी नऊजुबिल्लाह झूठा है। नहीं मेरे भाई, जब तक मेरे और आपके आका नहीं आए, आपको अपना नबी मानने की इजाजत है, आपको अपने नबी की किताब मानने की इजाजत है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ ले आए, अब जिम्मेदारी ये बनती है आप उस किताब पर अमल करना छोड़ दें, अब कुरान पर अमल करें, अपने नबी की बात पर अमल करना छोड़ दें, अब मोहम्मद अरबी की बात पर अमल करें। ये हम अपनी तरफ से नहीं, बल्कि जिन किताबों को तुम मानते हो उन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि एक नबी और अभी आना बाकी है, एक नबी अभी और इस जमीन पर आने बाकी हैं, और उनका नाम भी बतला दिया गया, वह मुबश्शिरुम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। लिहाजा मेरी किताब को भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, और उनकी किताब को मानना है और उनको भी मानना है। हजरत हातिब फरमाते हैं, मेरे आका को मानना ये आपके नबी और आपकी किताब ने कहा है, हमारी कोई नई बात नहीं है, हमारा कोई ये नया दीन नया इस्लाम नहीं है, ये आपकी किताबों में ही लिखा हुआ है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, हजरत हातिब की इस तकरीर का असर हुआ, लिहाजा शाह मिस्र ने कहा कि फिर तो मैं उनकी बात का जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीम दूंगा। चुनाचे उसने लिखने वाले को बुलवाया और बुलवा करके लिखा, हाँ ए मोहम्मद अरबी, हाँ आप वाकई में नबी हैं, आप वाकई में अल्लाह के नेक बंदे हैं, लिहाजा मैं आपको तस्लीम करता हूं और आपके इन मेहमान का इकराम करता हूं, आपके इस मेहमान की मैंने बड़ी इज्जत की है। चुनाचे ये दो कुछ खच्चर आपके लिए हदिया भेज रहा हूं और दो बांदी आपके लिए हदिये में भेज रहा हूं। एक बांदी का नाम मारिया किब्तिया है, एक बांदी का नाम सीरीन है। ये दोनों बांदी हाँ शाह मिस्र ने अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश की हैं, और उसके अलावा एक खच्चर दुलदुल नाम का जो अल्लाह के नबी के साथ रहता है, वो भी इसी शाह मिस्र ने अल्लाह के नबी को हदिये में दी है। चुनाचे मेरे भाई, इस हदिये को लेकर हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी ने हदिये को कबूल फरमाया, यहां तक कि मारिया किब्तिया को हाँ अपनी जिंदगी के अंदर रखा, और ऐसा अल्लाह के नबी को इस मारिया किब्तिया से एक बेटा पैदा हुआ है जिसको मैं और आप हजरत इब्राहिम के नाम से जानते हैं। जो सीरीन बांदी है उसको हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया कर दिया, दुलदुल को अपने पास ही रखा। यहां से मुझे और आपको एक सबक मिलता है, मैं और आप अपने इस मुल्क के अंदर रहते हैं, अगर मेरा हिंदू भाई कोई हदिया पेश करे तो कबूल कर लेना चाहिए, अगर हिंदू भाई कोई मिठाई दे तो कबूल कर लेनी चाहिए, कोई पहनने ओढ़ने की चीज दे तो कबूल कर लेनी चाहिए, इसमें मना नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि जिस तरीके से त्योहार आते हैं
یہاں ایک سبق کی بات آپ کو سمجھاتا چلوں. بہت سارے لوگ دیوالی ہولی وغیرہ پر سوال کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں سے کچھ مٹھائیاں آئی ہیں, کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, کیا ہم ان کو کھانے میں لا سکتے ہیں؟ تو یہاں مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے. اگر وہ کسی بت کا چڑھاوا نہیں ہے, اگر وہ کسی مورتی کا چڑھاوا نہیں ہے, ہاں تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, گھر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو چڑھاوا چڑھ کر کے پرساد کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے, تو اب اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے آ چکا ہے, اور غیر اللہ کے نام کی چیز جائز نہیں, حرام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پہننے کی چیز دے, آپ کا ہندو بھائی, آپ لے سکتے ہیں. میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر لے کر کے دکھایا ہے, اور خالی لیا نہیں بلکہ استعمال بھی کر کے دکھایا ہے. اس لیے ہم میں آپس میں یہ محبت ہونی چاہیے, یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے. ہاں, صرف ہدیے دینا صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اگر وہ دیوالی پر ہمیں مٹھائیاں بھجواتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ عید پر ان کو تحفے اور ہدیے بھجوایا کریں. ہاں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو کپڑے اور ہدیہ تقسیم کرتے پھریں. ہاں, اس کی اجازت شریعت دیتی ہے, یہ اجازت شریعت کی طرف سے ہے. لہٰذا میرے بھائی, یہ متقی, یہ تقوی سے الگ بھی نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم بھائی اگر ہم کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے, بار بار سوال بھی نہ کیے جائیں, اس پر اعتراض بھی نہ کیا جائے. ارے یہ تو ہندوؤں کے گھروں کی مٹھائیاں کھاتا ہے, ان کے گھر کے کپڑے پہنتا ہے, ان کے گھروں کی چیزیں استعمال کرتا ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر کوئی ہندو بھائی کوئی چیز محبتاً دے رہا ہے تو لے لینی چاہیے, اور اگر خوشی کا کوئی موقع ہے تو ہمیں بھی دے دینی چاہیے. شریعت اس پر اعتراض نہیں کرتی, چونکہ میرے اور آپ کے آقا نے یہ چیز لے کر کے دکھائی ہے. حالانکہ شاہ مصر ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا واقعہ آ کر کے میرے اور آپ کے آقا سے بیان کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی, اس نے تو بڑی اکرام بڑی عزت کی. میرے آقا نے فرمایا ایمان نہیں لایا, ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا. آقا کیوں داخل نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کو سلطنت کے کھو جانے کا خطرہ تھا, اس کے قوم کے سزا دینے کا خطرہ تھا. لہذا اس لیے وہ ایمان کے اندر نہیں آ پایا, اسلام کے اندر نہیں آ پایا. حالانکہ جانتا ہے کہ یہ واقعی میں سچے نبی ہیں, حالانکہ اس کی کتابوں سے اسے معلوم ہے کہ سچے نبی ہیں, لیکن جاننا کافی نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جاننا اصل نہیں ہے, اصل ماننا ہے. جتنا جانتے اتنا مان لیا جائے, زیادہ جاننا کمال نہیں ہے. تھوڑا جانتے ہو لیکن اس کو مانتے ہو, یہ اصل ہے. اس لیے معزز سامعین اعظام, یہ بات میں اور آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی مجھے اور آپ کو کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہے تو لے لینی چاہیے, منع نہ کرنا چاہیے, اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے سے اگر ہدیہ لیا دیا کریں تو اللہ اس سے بھی محبت عطا کرے گا. فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا, تہادوا تحابوا, اور لوگوں آپس میں ہدیے لیا دیا کرو. ہاں, ان سے آپس میں محبت بڑھے گی. ان کو بدلے نہ سمجھا کرو اور بدلے اتارنے کی کوشش نہ کیا کرو. جیسے کہ آج کل کسی نے ہدیہ پیش کیا تو میں اس چکر میں لگ جاتا ہوں اس کا بدلہ کب اتاروں گا, ہاں اور بالکل اس سے بھی اچھا اس کا بدلہ اتاروں گا. حالانکہ اگر یہی نیت حرام کر دیتی ہے, یہی نیت معاملے کو ناجائز کر دیتی ہے. اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا چلوں. آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, کسی نے آپ کو 1000 روپے ہدیہ دیے ہیں, آپ اس ہدیے کو قبول کر لیجئے, لیکن اب دوسرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بدلہ اتارنے کی کوشش نہ کریں. ارے اس نے مجھے 1000 پلا وقت میں دیے تھے, اس کی بیٹی کی شادی میں جانا ضروری ہے, لہذا چاہے مجھے کہیں سے قرضہ لینا پڑے لیکن اس کے 1000 روپے ضرور اتاروں گا. یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے. آج کل ہدیے بدلے کے ہونے لگے ہیں. اگر یہ ہدیے رہیں تو ثواب ملے, اور اگر ان میں بدلے کی رمق آ گئی, اگر ان میں بدلہ اتارنے کی نیت بن گئی تو یاد رکھنا پھر یہ ہدیے نہیں رہیں گے بلکہ ناجائز ہو جائیں گے. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, خوشی سے کچھ بھی دے کر کے آ جاؤ, کوئی منع نہیں, لیکن ذہن میں یہ بات لائی جائے کہ میں فلا وقت کا اس کا بدلہ اتاروں گا,
میں فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ دیا تھا، بلکہ ہم نے تو عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ لکھ کر کے رکھتے ہیں، اس کی طرف سے 1000 اس میں آئے تھے، 500 میرے بچے کے عقیقے میں آئے تھے، 300 میری بیٹی جب ودا ہو رہی تھی اس میں آئے تھے، باقاعدہ پوری لسٹ بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک بھی سنا گیا ہے ہاں جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور وہ میرا بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تو اس کو بعد میں پکڑ لیا جاتا ہے، تیرے اوپر کچھ قرض ہے وہ دے کر کے جانا۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ چیزیں جتنی جلد ہو سکے میں اور آپ ان چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ اسلام رواج کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی عمل کا نام ہے۔ ہاں اس کے بعد یہ اس طرح کی بات شاہ مصر نے کیوں کی ہے، اتنا اکرام کیوں کیا ہے؟ ہاں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شاہ مصر اس حاتب سے پہلے، حاتب ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات کر چکا ہے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا تو میں بنی مالک کے چند آدمیوں کے ساتھ رہ کر کے میں شاہ مصر کے پاس پہنچا ہوں، شاہ مصر نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے اور بلانے کے بعد مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم سوال یہ تھا، اے مغیرہ یہ بتلاؤ ہاں اللہ کے نبی کو ماننے والے زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ ہاں کمزور ہیں، یہ بات ہم سمجھتے ہیں، ہمارے نبی بھی جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے قبول کرنے والے ان کو کمزور تھے، لیکن ان کمزوروں میں تعداد کن لوگوں کی ہے؟ تو حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان کے اندر تو داخل نہیں ہوا، میں نے شاہ مصر کو کہا کہ ان کی بات کو زیادہ قبول کرنے والے نوجوان ہیں، ہاں مخالفت کرنے والے زیادہ بوڑھے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں وہ زیادہ بوڑھے ہیں اور جو بات کو مانتے ہیں وہ زیادہ نوجوان ہیں۔ وہ زیادہ کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ اسی لیے آج کا نوجوان بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات مجھے اور آپ کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو ہمارے ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو جلدی سے مانتے نہیں ہیں۔ ابھی میرا بچہ، ابھی میرے گھر میں سے کوئی عالم بن کر کے آ جائے اور گھر میں آ کر کے وہ کچھ پابندیاں لگانی شروع کریں تو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ یہ نیا مولوی بن کر کے آیا ہے، یہ نیا مفتی بن کر کے آیا ہے۔ ایسی کوئی نوجوان بیچارہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر کے آ جائے اور گھر میں آ کر کے کچھ پابندی لگانے کی کوشش کرے اور گھر والوں کو سمجھائے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، تو گھر والے جو بوڑھے ہوتے ہیں ارے یہ نیا ملا اللہ اللہ زیادہ کر رہا ہے، لہذا اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے اس کو پتہ نہیں ہماری برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہماری برادری میں یہی رواج چل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ ہاں بات کو نہ ماننے والے سب سے زیادہ بوڑھے پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات آتے ہیں، حضرت یہ جو دربالی ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ الگ الگ رواج، ہر برادری کے الگ الگ رواج، ہماری برادری میں یہ رواج، ہماری برادری میں یہ رواج، ہماری برادری میں یہ رواج۔ کیا ہے بھائی؟ ایک قرآن ہے، ایک اسلام ہے، کہاں سے یہ چیزیں برادری کے اعتبار سے الگ الگ آ گئی؟ نکاحوں کے اندر صرف نکاح ہے، بیوی کا مہر ہے اور اس کے بعد شوہر اگر چاہے تو ولیمہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت کے اندر۔ لیکن ہمارے بوڑھوں نے یہ بات جوانوں کے دماغوں میں بٹھا دیے کہ یہ چیز اگر نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہوگا، یہ چیز اگر نکاح میں نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ کسی برادری میں تھالیاں چل رہی ہیں، کسی برادری میں دربالیاں چل رہی ہیں، کسی برادری میں ہاں وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھال وغیرہ ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ الگ الگ برادری، کوئی آ کر کے اگر سنے دیکھے تو کیا کہے گا؟ ان کا قرآن ایک ہے، ان کا اسلام ایک ہے، لیکن شادیوں میں چلے جائیں تو ہر برادری کا رواج الگ ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہی غلطی کفار مکہ کے اندر تھی، یہی غلطی، نہ ماننے والی غلطی کہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا اس کام کو کرتے تھے۔ یہی بات وہ کفار مکہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی۔
जब मेरे और आपके आका कुछ उनको समझाया करते थे, अरे ये कल का लड़का, कल का बच्चा हमें हमारे बाप दादाओं की बातों से हटने के लिए कह रहा है, हमें हमारे बाप दादाओं के काम करने से मना कर रहा है। आज ऐसी गलती मेरे और आपके अंदर भी आ चुकी है। अगर कोई बेचारा आलिम नौजवान आकर के समझाए तो बूढ़े उसको डांट देते, हाँ जानते हैं, कल पढ़ के आया, आज हमें समझा रहा है। कोई बेचारा अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगा करके आया, उसको मालूम हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, बिदात क्या है, उसको ये मालूम हो गया। अब वो घर वालों को समझाने की कोशिश करता है तो हमारे बूढ़े उसको डांट देते हैं, भाई साहब अभी अभी लगाए हो, अभी 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 नए हो, जब पुराने हो जाओगे सब समझ आ जाएगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? क्यों नहीं समझते मैं और आप हजरात? क्यों हमने अपनी अलग अलग बिरादरियों के रिवाज चला दिए शादियों में? क्यों इस तरफ मैं और आप बढ़ते जा रहे हैं? क्यों मेरे और आपके अंदर अल्लाह का जरा डर और खौफ नहीं है? क्यों ये चीज मुझे और आपको हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जा रही है? एक चीज और जो इस वक्त में पाई जा रही है, मैं आप हजरात से बतलाता चलूं, आजकल जहेज मुंह से मांगा जा रहा है, मुंह से मांगा जा रहा है। याद रखना, ये उम्मत की बर्बादी की निशानी है, ये इस उम्मत की हलाकत की निशानी है कि अपने बेटे जब जवान हो जाएं, अब मुंह से जहेज मांगा जा रहा है। अरे मेरे बेटे को 16 वो देने के लिए तैयार हैं, 25 वो देने के लिए तैयार हैं, अगर इससे ज्यादा की बात हो तो घर तशरीफ ले आना, अगर इससे कम का मामला हो तो हमसे मुलाकात ना करना। ये बर्बादी की निशानी है मेरे भाई, ये इस उम्मत के बर्बाद होने की निशानियां हैं। लिहाजा इन शादियों के अंदर किसी बिरादरी का रिवाज अलग नहीं है। अगर मैं और आप कुरान को मानते हैं तो कुरान सिर्फ मेहर को कहता है, अहादीस में सिर्फ मेहर का जिक्र है, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी बेटी वाले की नहीं है, कोई जिम्मेदारी बेटी वाले की नहीं है। वो मेहर भी शौहर ही अता करेगा, वो मेहर भी शौहर ही देगा। उसके अलावा ये चीजें जो मैं और आप डालते जा रहे हैं, आप नहीं जानते, आपने अपनी बेटी की शादी में फुला फुला सामान ले लिया, आप खुश हो गए, राजी हो गए, लेकिन मेरे भाई जरा गौर करना, तेरे ही खानदान में कुछ बेटियां बगैर शादी के बैठी हुई हैं, तेरे ही घर में कुछ बेटियां बैठी हुई हैं। तुझे तो कहीं से माल हाथ लग गया, तूने अपने एतबार से कर दिया, लेकिन याद रखना तेरे खानदान में कुछ बेटियां बैठी हुई हैं। हाँ, एक नौजवान, एक मेरा भाई मेरे पास आता है, हजरत मेरा भाई इतना इतना माल अपनी बेटियों को दे रहा है, मैं उसका सगा भाई हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अब बताओ मैं अपनी बेटियों का क्या करूं? अब बताओ मैं अपनी बेटियों को कहां धक्का दे करके आऊं? अब बताओ, जब मेरा भाई बड़ी गाड़ियां दे रहा है, बड़े बड़े मंडपों में शादी कर रहा है, बड़ा महंगा सोने का जेवर दे रहा है, बड़ी बड़ी महंगी चीजें दे रहा है, हजरत बेटियां मेरे भी हैं और मैं उसका सगा भाई हूं, कोई मेरे यहां रिश्ता लेकर के नहीं आता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। बेटियां जवानी से आगे दिलहेज पर कदम रख चुकी हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अगर मैं और आप चाहते हैं कि कामयाबी की तरफ वापस लौट आएं तो इन चीजों को जितना जल्द हो सके मैं और आप खत्म कर दें। हाँ, कोई बिरादरी का रिवाज अलग नहीं है, अपने बूढ़ों को भी समझाएं, ये कोई रिवाज नहीं है, इसको खत्म करो। ये जो लफ्ज है कि हमारे बड़े ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, ये शरीयत का लफ्ज नहीं है, ये कुफ्फारे मक्का का लफ्ज है, ये कुफ्फारे मक्का की दलील है, ये अल्लाह के नबी के दुश्मनों का लफ्ज है कि हमारे बड़े ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। यही दलील कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नबी से देते थे कि हमारे बड़े इस काम को करते हुए आ रहे हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। पढ़िए ना आपने भी ये दलीलें। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, यहां से कुछ गुफ्तगू में करने लगा था। खैर बहरहाल जितना जल्द हो सके मुझे और आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, और ये जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि खुलेआम चलती हुई आ रही हैं, और जो बीच में शादियां कराने वाला होता है उसके पास बाकायदा लिस्ट होती है, ये लड़की है इसके साथ फुला गाड़ी है, ये लड़की है इसके साथ इतना कैश है, ये लड़की है इसके साथ इतना सोना और इतनी गाड़ियां हैं। हाँ, ये पूरी लिस्ट बना करके घूमता फिरता है। हाँ, ये बदनामी किसी और को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसी बीच वाले के जिम्मे रहता है। वो तो बेचारे हाजी जी हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो तो बेचारे ऐसे ही कर लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सारा काम बीच वाला कर रहा है।
इन चीज़ों को जितना जल्दी ख़त्म हो सके। हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उसने मुझसे मालूम किया कि उनको कबूल करने वाले कौन लोग हैं, ज़्यादातर कौन सा तबका है, तो मैंने कहा नौजवानों का तबका है। मैंने कहा नौजवान बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह के नबी की तरफ को आ रहे हैं, और आज भी यही हालत हम देखते हैं। अगर नौजवान आलिम बन जाए तो सबको बदलने की कोशिश करता है। अगर नौजवान अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चिल्ला लगा करके आ जाए तो उसके दिमाग की हालत बदल जाती है। अब वो घर में बेवकूफ सा नजर आता है। हाँ, यहां से मुझे और आपको सबक मिलता है कि जितना जल्दी नौजवान बात को कबूल कर लेते हैं, हमारे बूढ़े इतनी जल्दी बात कबूल नहीं करते। वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो अपनी बात पर डटे रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा तो ऐसे होगा। लिहाजा मेरे भाई, हजरत मुग़ीरा फरमाते हैं कि नौजवान सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से आज का नौजवान भी सबसे ज्यादा अपने उलमा को पसंद करता है, सबसे ज्यादा अपने दावत के अमीर साहबों को पसंद करता है, सबसे ज्यादा हाँ आलिम बनकर के सुधारने की कोशिश जवान करता है, सबसे ज्यादा 4 महीने लगाकर अपने पूरे महल्ले को सुधारने की कोशिश नौजवान करता है सफेद दाढ़ी वालों के मुकाबले में। इसलिए मेरे भाई, हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा नौजवान खानदान के अंदर आलिम बन करके आया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी अब मगफिरत के रास्ते आसान हो गए। हमारे खानदान में कोई 4 महीने लगा करके आया है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब हमारी मगफिरत के रास्ते आसान हो गए, हमारे घर में दीन आने के रास्ते आसान हो गए। लिहाजा हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, डपटना नहीं चाहिए, लिहाजा उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, जो चीज हमसे खत्म नहीं हो रही थी, अब ये आलिम अब ये 4 महीने लगा करके आने वाला इंशाअल्लाह हमारे खानदान से सारी बिदअतें, ये रसूमात इंशाअल्लाह खत्म करेगा। हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद शाह मिस्र कहता है तुम उन्हें कबूल क्यों नहीं करते? मुग़ीरा फरमाते कि पूरी दुनिया भी कबूल कर ले, हम नहीं करेंगे। लेकिन हजरत मुग़ीरा बादशाह के दरबार से वापस आते हैं, बाहर आते अपने साथियों से कहते हैं अरे ये हमारे दरमियान का मोहम्मद अरबी है, हम इसको बेटा और लड़का समझते हैं, हम इसको सिर्फ कल का लड़का समझते हैं, लेकिन इसकी पहचान तो अरब से अलग, अजम तक भी इसकी पहचान है। देखो शाह मिस्र कैसे उसका तज़किरा कर रहा है। इसी तरीके से मेरे भाई, कभी कभी जिन नौजवानों को, जिन अपने भाइयों को, जिन अपने उलमा को, जिन 4 महीने लगाने वालों को मैं और आप कभी कभी हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह उनकी वजह से बड़े बड़े महलों के अंदर दीन पहुंचा देता है। बड़े बड़े दीनदार उनकी वजह से बन जाते हैं। इसलिए हजरत मुग़ीरा फरमाते हैं कि हम दरबार से निकलकर फिर मैं बड़े बड़े पादरियों के पास पहुंचा। मैंने नबी की कुछ खासियतें उनसे मालूम की कि जो आखिर में नबी आने वाला है उसकी क्या खासियतें हैं। चुनाचे उन पादरियों ने बतलाया कि ऐसे खूबसूरत होंगे, ऐसे दराज कद के नहीं, न छोटे कद के बल्कि दरमियानी कद के होंगे। उनकी आंखों के अंदर सुर्खी होगी, हाँ आंखें बिल्कुल सफेद नहीं होंगी बल्कि उनकी आंखों में लाल डोरे होंगे। इस तरीके से उनके बाल सर के अंदर घने होंगे। तो ये कुछ निशानियां जब उन पादरियों ने बतलाई तो मैं कांप गया, मैं सहम गया, मैं फौरन अरब की तरफ दौड़ा, मैं फौरन अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। जो निशानियां उन पादरियों ने बतलाई थी वही निशानी मैंने अपने आका के अंदर देखी। फौरन अल्लाह के नबी के सामने अपने घुटने टेके और कहा है अल्लाह के नबी हमें माफ फरमा दीजिए, हमने आपको कबूल करने में इतनी देर लगाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे अजम के लोग इस तरह से उनको याद कर रहे हैं और वो हमारे दरमियान में रहते, हम उनको कबूल नहीं करते। वो हमारे घर पर बार बार आते, हम उनको कबूल नहीं करते। कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे भाई, एक नेमत जो हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। हमसे ज्यादा कदर बाहर के लोग करते हैं, हमसे ज्यादा कदर दूसरे लोग करते हैं, और जब वो नेमत छिन जाती है उसके बाद हम रोते हैं काश हम उसकी कदर कर लेते। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे दे। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ ले। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।